نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سے پہلے اور ابتدا میں ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کے تعارف کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ لائیو پروگرام ہے، آپ ہمیں اس وقت کال کر سکتے ہیں، لوکل نمبر ہے اور ڈائل کر کے ہمارے ساتھ اس وقت آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی خواب سنانا چاہیں، اس کی تدبیر آپ کو چاہیے، تعبیر آپ پوچھنا چاہیں، مطلب سننا چاہیں، اس وقت آپ سنائیں اور آپ کو جواب اسی وقت مل جائے گا۔ کسی فتوے کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو، مسئلہ معلوم کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی اہم چیز کے بارے میں آپ نے مشورہ کرنا ہو تو یہ پروگرام آپ کو اس بات کی سہولت دیتا ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جادو، سحر اور عملیات کا ایک طوفان جو ہمارے معاشرے میں، اس کے بارے میں آپ کو رائے معلوم کرنی ہو، مدد کی ضرورت ہو اور پوچھنا چاہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے سامنے سوالوں کا جواب دے رہا تھا اور ہماری بہن نے غصے کے علاج کے سلسلے میں سوال کیا تھا، اور یہ ہے کہ آپس کی رنجشیں ختم کرنے کے لیے اور محبت کے لیے انہوں نے پوچھا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور تیسرا ان کا یہ سوال تھا کہ ان کا بچہ ہے اور وہ تنگ کرتا ہے، اس پر پھونکتے ہیں تو وہ چیخیں مارتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ برابر اسی طرح ان پر پڑھتے رہا فرمائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کلمہ اہتمام کے ساتھ صبح اور شام وہ بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھ لے آئے، کیونکہ اس کو یاد ہیں۔ اس طریقے سے پڑھے کہ وہ بھی پڑھنے والا ہو، 100 دفعہ سورج چڑھنے کے ساتھ اور سورج ڈوبنے کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں۔ جتنے شیاطین ہیں، جتنے یہ وسوسے ڈالنے والے ہیں، اس کلمے کے عامل آپ بن جاویں، باقاعدہ زندگی بھر پڑھتے رہیں اور 41 دن تک پڑھتے رہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد آپ اسی وظیفے پر عمل کرتے رہیں، تو کوئی بھی یہ شیاطینی صفت کی چیزیں جو انسان کو نقصان دینے کے لیے آئیں تو آسانی کے ساتھ وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، ان کو بڑا دھچکا لگے گا۔ آگ کی طرح یہ آگ ہے جی، تو جو بھی ایک فاسد نیت سے آئے گا، فاسد غرض لے کر کے آئے گا تو وہ بچ کر نہیں جائے گا، یہ آگ کی طرح ہے جی۔ تو اتنا اثر ہے اس چوتھے کلمے کا، تو چوتھے کلمے کا آپ اہتمام کے ساتھ، سورج نکلنے کے ساتھ، سورج ڈوبنے کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اثر اس کا بہت زیادہ 41 دن کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ اس بچے پر آپ اگر منزل جو ہے وہ آپ کو کہیں سے مل جاوے تو وہ منزل لے لیا کریں اور وہ منزل بھی پڑھا کریں۔ اس منزل میں قرآن پاک کی آیات ہیں، اور وہ منزل جب آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد یہ نیت فرما لیں کہ جن مشائخ سے یہ عمل چلا آ رہا ہے ان مشائخ کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچے، آپ یہ نیت فرما لیں اور اس بچے کے اوپر انشاءاللہ تعالی دم فرما دیں تو اللہ تعالی افاقہ فرمائیں گے، اور اس نقصان دہ مرض سے اللہ تعالی اس بچے کی اللہ تعالی اس بچے کو نجات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالی ان اعمال سے اس بچے کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ جاری رکھتے رہیں۔
ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میں آپ سے روحوں کی حقیقت میں بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا روح اللہ کا نور ہوتی ہے؟ اور یہ جو بہت نبی پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی روحیں کیا جنت میں وہ کیا کہتے ہیں سبز رنگ کے کوئی درخت ہوتے ہیں تو ان کے اندر رہتی ہیں؟ جی، یہ آپ کا بہن ٹی وی آن ہے تو اس وجہ سے آپ کی آواز ٹکراتی رہی ہے، تو سوال جو ہے وہ پوری طرح ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میں روح کے حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جی، کہ روح کیا اللہ کا نور ہوتی ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح آسمان پہ جا کے جب وہ حساب کتاب ہوتا ہے کوئی دوبارہ واپس زمین پہ آتی ہے، اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نبی پیغمبر، جی، ان کی روحیں جنت میں کوئی درخت سبز رنگ کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی سبز رنگ کے پھل ہیں ان کے اندر ہوتی ہیں، تو میں اور جو کیا جو عام روحیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں کہ ملتی ہے جب مرنے کے بعد، یا ان کے علیحدہ علیحدہ درجات ہوتے ہیں؟ جی، جی، مہربانی انشاءاللہ تعالی۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہن کے اس سوال کا جواب بھی ذکر فرمائیں گے، اور غالباً یہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان کے خواب اور اس سوال کا جواب دیں گے، تو ہمارا یہ پروگرام اس میں ہوگا۔ اور بھی جو ساتھی رابطہ قائم کرنا چاہیں تو آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہن ہمیں ہر پروگرام میں یاد رکھتی ہیں، ان کے بہن بھی فوت ہوئی اور ان کے بہنوئی بھی فوت ہوئے، ان کے لیے ہم تمام ساتھیوں سے جتنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے خواب میں دھاگا دیکھا تھا اور گھرا، تو اس خواب کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت جو پہل جو اعمال کرتے ہیں وہ بڑے قیمتی اعمال ہیں، اور ان قیمتی اعمال کی آپ جو ہے وہ اہتمام فرماتے رہا کریں۔ اور دوسرا سوال آپ کا ان خوابوں کے بارے میں کہ چونکہ آپ نے بڑے جانور پالے ہیں، بڑی محبت ہے اور ان جانوروں کو آپ دیکھتی ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، خیریت سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بس میں بیمار ہوں، میرے آج سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، جی، تو کافی علاج وغیرہ کرا چکی ہوں، کوئی مطلب ہے فائدہ نہیں ہو رہا، جی، تو بس کوئی پڑھنے کے لیے کوئی آیات بتائیں۔ سورۃ فاتحہ میں پڑھتی ہوں تو بس سنتا کے بعد، اور بھی جو کچھ آتا ہے میں پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پیتی ہوں۔ جی، تو دوسرا ہے کہ میرے بچوں کے لیے کوئی بتائیں، کیونکہ میرے بچے بالکل کوئی بات نہیں سنتے، نماز نہیں پڑھتے، جی، اپنی منمانی کرتے ہیں، جی، بس ایسے ہی، بس گھر میں بے سکونی پریشانی ہے۔ جی، بیٹی ہے ایک، وہ بالکل یہ ہے، بالکل آوارہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دعا کریں، دعا جی، کریں ہمارے بچوں کے لیے۔ تو جی، میرے لیے، میں بیوہ ہوں، عمل بھی نہیں ہے۔ جی، جی، بس یہ میرا سوال ہے، کوئی پڑھنے کے لیے مجھے جی، ٹی وی میں بتانا، فون بند کر دوں گی۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ہمیں اس لوکل کال کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا اور اپنے مسائل سے ہم نے آگاہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں، اور ہم تمام ساتھیوں سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ تو وہ میری بہن کے خواب کے سلسلے میں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انسانوں کی طرح بولتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جن جانوروں کو آپ نے پالا ان کو اچھے اخلاق سکھائے، اعمال سکھائے، اور آپ کی اچھی تربیت کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کو آخرت کے اندر بھی ضرور فائدہ ہوگا۔
جی وہ یہ حفاظت، یہ آپ کا عمل انشاءاللہ تعالی آخرت تک کے لیے محفوظ ہوگا۔ کسی کے ساتھ انسان اچھائی کرے، جانور ہوں، پرندے ہوں، اور جانوروں کو انسان درجہ انسانوں کی طرح دے دے، تو یہ انسان اپنے آپ سے تکبر، غرور مٹا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک جذبے کے ساتھ کیا جائے تو اس کا بھی بہت بڑا ایک اجر ہے، تو اس کا افادہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آخرت میں کامیابی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ اور جی ایک جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے اپنے مرحومین کو بڑے کمرے میں دیکھا، تو یہ وہاں آخرت میں جا کر بڑے چکر کاٹے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، اور ملتے ہوئے انہوں نے نئی زندگی میں جو قدم رکھا، تو آگے پیچھے جا کر کے واپس اب جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہیں اور مل چکے ہیں، اور ملنے کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ان کے عزیز ہیں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں اس جہان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی ہر طرح کے مسائل سے اور مشکلات سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماوے۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کا خواب روح کے بارے میں جو تھا وہ یہ ہے کہ روح جو جسم کے اندر ہوتی ہے، موت کے وقت وہ روح فرشتے آ کر لے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ علیین ایک مقام ہے اس میں جاتی ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح وہ اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، یعنی علیین میں ایک اور بڑا ایک اہم مقام ہے، وہاں پر انبیاء علیہم السلام کی ارواح جاتی ہیں۔ اور جو گنہگار ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مسلمان کے زمرے میں شامل نہیں ہوتے، کافروں کے سلسلے میں ہوتے ہیں، ان جسموں سے روحیں نکل کر کے وہ سجین میں جاتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ علیین اور اعلی علیین اور سجین آخری پارے میں سورہ مطففین میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے کہ روحیں جو نکل کر جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم یہ سمجھیں کہ باوجود اس کے کہ ہمارے جسموں سے نکل کر ان مقام تک وہ روحیں جا چکی ہیں، ان روحوں کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اس تعلق کی وجہ سے ان جسموں کو اگر وہ روح کو کوئی تکلیف یا فائدہ پہنچتا ہے تو جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور چونکہ یہ علیین میں جانا، اعلی علیین میں جانا اور سجین میں ان روحوں کا جانا جو ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ سلسلہ یوم حشر تک رہے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جیوں کو ملایا جائے گا، یعنی روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا، بعد میں ان جسموں کو جب ایک ہی کلمے سے اللہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، بس ایک پھونک سے جہاں جہاں جسم کے ذرات ہوں گے واپس پلٹ کر ایک ہی لمحے میں انہی جسموں کے ساتھ اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ روح کے نکلنے کے بعد اور یوم حشر کے آنے سے پہلے تک روحوں کا جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اتنا تعلق کہ جس کی وجہ سے نعمتیں یا تکلیفیں
جسموں کو احساس دلاتی ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں اور عالم قبر بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہیں۔ تو جسم مٹی بھی ہو جائے گا لیکن دوبارہ بنے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین نے سارے بوجھل سامان کو اٹھایا ہوا تھا، حکم خدا آئے گا تو یہ سارا کا سارا بوجھل سامان باہر آ جائے گا اور اللہ کے سامنے روبرو ہوگا۔ تو تعلق رہتا ہے، یہ ہے ارواح کے متعلق۔ روح پر موت واقع نہیں ہوتی، روح پر موت تو بعد میں ہوگی۔ اس وقت جب موت واقع ہو جاتی ہے تو جسم یہاں ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد روح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور علیین میں، اعلی علیین میں، سجین میں، جہاں جہاں یہ مقام ہے وہاں پر روحیں جاتی ہیں، اور ان روحوں کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اسی وجہ سے عذاب قبر کے جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے، اور یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق جسموں کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں نوع من الحیات، ایک زندگی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد ایک اور زندگی پیدا کر لیتے ہیں کہ جس زندگی کی وجہ سے انسان کو جنت کی نعمتوں کا احساس اور جہنم کے عذاب کا احساس انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ روحوں کا جسموں کے ساتھ نکلنا، پھر ان کا تعلق، اس پر بات ہوئی۔ ایک اور چیز یہ سمجھیں کہ روح کا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے، کافر کی روح کا بہت کم، مومن کی روح کا جسم کے ساتھ زیادہ تعلق، اور سب سے زیادہ قوی تعلق پھر شہداء کا، اور شہداء سے بڑھ کر سب سے زیادہ قوی تعلق وہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم انبیاء علیہم السلام کے حیات کو، عقیدہ حیات الانبیاء کو ہم اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔ خیر، ایک اور ہماری بہن نے سوال کیا، ان کے سر میں درد ہے، آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سورہ واقعہ میں ہے، یہ پڑھ لیا کریں 11 دفعہ اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور بچوں کے لیے دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان میں ہے، بالکل آخر میں، اور سورہ شعراء سے پہلے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، ہم دعا کر لیتے ہیں تمام ان مرحومین کے لیے جن کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جتنی بھی گھروں میں بیٹھ کر ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے اس پروگرام کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کی ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق اور ہمارا تعلق، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ اپنے پیغمبر سے دعا کرتے ہیں اور انہی کلمات سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔